خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسایہ کی کتاب اس کا 37واں باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یوسیہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا، جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا۔ بس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے، اور یسایہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنہ سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، اور اس نے کوش کے بادشاہ ترحاقہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہ نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کے یعنی جوزان اور حران اور رصف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور ہینا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الفواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنحریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ یوسیہ کا پیغام بادشاہ کے نام۔ تب یوسیہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنحریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مضحکہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف تو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی، اور کہا کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے چوٹی پر کے زرخیز جنگل میں جا گھسوں گا۔ میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کے لیے پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور پود اور چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی مانند ہو گئے، جو ابھی بڑا نہ ہو۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اسی لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور داغستان لگا کر ان کا پھل کھانا، اور وہ باقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا۔
کیونکہ ایک بقیہ یروشلم میں سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ رب الفات کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس کے شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنے خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ بس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنہریب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا۔ اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔